الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد، دینی بھائیوں، اللہ کے دین میں تقوی کا بڑا اونچا مرتبہ اور بہت بلند مقام ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ تمام پہلے اور بعد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کے اس قول میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو خاص نصیحت کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو مختلف حدیثوں میں تقوی پر ابھارا کرتے تھے۔ انہی میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت ہے، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، یعنی جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو جو اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تقوی کی حیثیت یہ ہے، تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کا کام کر کے اس کی نافرمانیوں سے بچ کے اپنے اور اللہ کے غصے، ناراضگی اور سزا کے درمیان آڑ بنا لے۔ تقوی کے کچھ بڑے فائدے ہیں جن کو متقی بندہ دنیا اور آخرت میں حاصل کرتا ہے، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد، تائید اور توفیق کے ساتھ متقی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تقوی کی وجہ سے معاملات کی آسانی ہوتی ہے، پریشانیوں سے نجات اور روزیوں کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا، اور تقوی کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے اور بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو بڑا بدلہ دے گا۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ایک سبب ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، یعنی کیوں نہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ تقوی کا ایک سب سے بڑا فائدہ نعمتوں والی جنت کو پا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یعنی یہ وہی جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بناتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتے رہیں جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی اطاعت کی خوب کوشش کریں تاکہ اس کی خوشنودی پالیں۔ اسی طرح ہم اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہیں تاکہ اس کے غصے اور سزا سے بچ سکیں۔ دینی بھائیوں، کل اللہ کے مہینے یعنی محرم کا 9واں دن ہے۔ یہ ان دنوں میں سے جس کے روزہ رکھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، اور 10ویں دن کے روزہ رکھنے کے لیے اس کے ساتھ تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، یعنی آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس نے کہا تو آئندہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزہ کے ساتھ 9ویں دن کے روزہ کی مستحب ہونے کی تاکید ہے۔ عاشورے کا روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک روایت میں ہے
صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے میرا گمان ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس مبارک دن میں روزہ رکھنے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کا حریص ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔